پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آغاز پر شدید مندی 100 انڈیکس تقریباً 3% گر گیا۔ کچھ دیر پہلے ٹریڈنگ کے دوران 4700 سے زائد پوائنٹس کمی کے بعد انڈیکس 1,62,476 کی سطح پر دیکھا گیا۔ نیوزی لینڈ، جاپان، کوریا اور ہانگ کانگ کے اسٹاک بازاروں کے انڈیکس 1% سے زائد گرے۔ خام تیل کی قیمت 9% بڑھ گئی۔ برنٹ خام تیل $103، WTI $105 فی بیرل سے زائد میں فروخت۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا صدر ٹرمپ کے اعلان کے مطابق آج شام سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی شروع کرنے کا اعلان۔ جہازوں کے ایرانی پورٹس میں آمد و رفت روکی جائے گی۔ اطلاق خلیج عرب اور خلیج عمان میں ایرانی پورٹ سے آنے جانے والے جہازوں پر بھی ہوگا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کے قریب پہنچنے والے فوجی جہازوں کو جنگ بندی کے خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ان فوجی جہازوں سے سختی سے نپٹا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ناکہ بندی کے بعد ایران اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ ایران سے جنگ بندی برقرار ہے۔ اس بات کی پرواہ نہیں کہ ایران مذاکرات میں واپس آتا ہے یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کی کیتھولک مسیحیوں کے پیشوا پوپ لیو کی جنگ مخالف بیانات پر تنقید۔ کہا پوپ خارجہ پالیسی کے لیے انتہائی خراب ہیں۔ وہ ایسا پوپ نہیں چاہتے جو یہ سمجھے کہ ایران کے لیے جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے۔ نام نہاد ناکہ بندی کے بعد جلد ہی آپ $4 سے $5 والی پیٹرول کو یاد کیا کریں گے۔ ٹرمپ کے ہرمز ناکہ بندی بیان پر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف ٹرمپ کو خبردار کیا کہ ایران کے عزم کو دوبارہ آزمانے کی کوشش نہ کرو۔ کسی بھی غلطی کا پہلے سے بڑا سبق سکھائیں گے۔ اگر آپ جنگ کریں گے ہم بھی جنگ کریں گے۔ اگر آپ منطق کے ساتھ آئیں گے تو ہم بھی منطق کے ساتھ بات کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد مذاکرات کی پیش رفت سے سعودی وزیر خارجہ کو آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا پاکستان کی جانب سے مذاکرات میں سہولت کاری کا کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم کا خطے اور عالمی سطح پر امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے کا بھی اعادہ۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ بدر العافی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ اسلام آباد مذاکرات اور پاکستان کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مسلسل مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت کا اعادہ۔ اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک وزیر خارجہ نے ایران امریکہ مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان کے کردار کو سراہا۔ امریکی کانگریس خارجہ امور کمیٹی کے ڈیموکریٹ اراکین کی ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید۔ کہا امریکی وزیر خارجہ ایران کے حوالے سے پاکستان میں ہونے والے مذاکرات چھوڑ کر UFC فائٹ دیکھنے چلے گئے۔ گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہزاروں امریکی شہری خطرے میں ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ قیادت اور اس کا غیر پیشہ ورانہ رویہ کیا ہے؟ اراکین نے ویڈیو بھی شیئر کی جس میں ٹرمپ لوگوں سے ہاتھ ملاتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ساتھ مارکو روبیو بھی ہیں۔ یورپی ملک ہنگری میں اپوزیشن کی غیر معمولی جیت، حامیوں کا جشن۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت یافتہ ہنگری حکومت کو شکست۔ لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے، رات بھر خوشی منائی۔ اپوزیشن جماعت نے حیران کن کامیابی حاصل کرتے ہوئے وزیر اعظم وکٹور اوربان کی جماعت کو واضح شکست دے دی۔ وزیر اعظم نے پارلیمانی انتخابات میں حریف پیٹر کے ہاتھوں شکست تسلیم کی۔ یورپی رہنماؤں نے ہنگری میں اپوزیشن کی جیت کو یورپ کی جیت قرار دیا۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر قومی سلامتی اعتماد بن کویت گیر کا درجنوں غیر قانونی آبادکاروں کے ہمراہ ایک بار پھر مسجد الاقصی پر دھاوا۔ بن گویر اسرائیلی فورسز کی حفاظت میں الاقصی کمپاؤنڈ میں داخل ہوا۔ اسرائیلی آبادکار مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس میں فلسطینیوں کی نجی زمینوں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران یہ دوسرا واقعہ ہے۔